बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। देखेंगे क्या कौमी असम्बली को 9 अगस्त को तहलील कर देने के फैसले से हुकूमती इत्तेहादी कैसे सियासी फ़ायदा उठा सकेंगे। क्या अगले 2 से 3 रोज़ में निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो सकेगा। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुज़श्ता 4 दिन से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर जारी बहस पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि बिल में ऐसा आखिर क्या मुनफरिद है जिस पर इतना शोर बरपा है, या किसी ज़ाती मुफाद की खातिर एक अहम कौमी सलामती के बिल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले चुकी है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस से आखिर कैसे निपटा जा सकता है। अब अगर आज के पहले टॉपिक की तरफ आएं तो हम देखते हैं कि गुज़श्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को दिए गए इशारे में इंकशाफ किया कि मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से 3 रोज़ कबल 9 अगस्त को ही कौमी असम्बली तहलील कर देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात का इनकाद अगले 90 रोज़ के अंदर कराना होगा। आइन के मुताबिक अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन का इनकाद 60 रोज़ में, और अगर असम्बली को मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील किया जाए तो इलेक्शन कराने की मुद्दत 60 से 90 रोज़ तक बढ़ जाती है। असम्बली को वक्त से पहले तहलील करने से कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं। हुकूमत 30 दिन की इजाफी मुद्दत से आखिर ऐसा क्या हासिल कर लेगी? क्या मौजूदा मौशी मुश्किलात में कमी हो सकेगी? दूसरी जानिब आज की तारीख तक हुकूमत और इत्तेहादी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को निगरान सेटअप पर एतमाद में लेते हुए कहा कि अगले 3 रोज़ में निगरान सेटअप पर मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर एक तवील मुलाकात हो चुकी है। इत्तेहादी हुकूमत कुछ दिन की मेहमान रह गई है और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान हुकूमत और इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में खासी मुतहरिक नजर आ रही हैं और अब तक कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवानों से धड़ाधड़ बिल मंजूर हो रहे हैं, जबकि अरकान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि बिल्स की कॉपियां भी अरकान को नहीं दी जा रही। गुज़श्ता 2 दिन में मंजूर किए जाने वाले कवानीन की तादाद इस वक्त 50 से ऊपर हो चुकी है। जुमेरात 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जुम्मा 28 जुलाई को 29, 1 अगस्त को 6 बिल मंजूर किए, जबकि मंगल के रोज़ कौमी असम्बली से 12 बिल्स पास हुए। बिलों की मंजूरी का सिलसिला आज भी जारी है। हुकूमत की तरफ से उजलत में पास किए गए कवानीन पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि सेनेटर्स का मौक़िफ़ है कि 12 बिल एक साथ आ रहे हैं और हमें पढ़ने का वक्त भी नहीं दिया जाता, हमें रबर स्टैंप ना बनाया जाए। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस को काबिल समाअत देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सेशन कोर्ट को दोबारा सुनकर फैसला जारी करने का हुक्म जारी किया, जबकि अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस हुमायूं दिलावर की अदालत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और इसी सब पर बात करने के लिए इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद तलत हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। पहले तो आपने देख लिया, फाइनली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीख दे दी है कि हम वक्त से पहले 9 अगस्त को तहलील कर देंगे। सो ये जो 30 दिन आगे बढ़ा कर ऐसा क्या हासिल हो जाएगा हुकूमत को, इत्तेहादी जमातों को? एक तो मेरे ख्याल में अगर हालात नॉर्मल होते तो और सदर मुमलिकत से ताल्लुकात ठीक होते तो इनको इतना लंबा अरसा इंतज़ार ना करवाना पड़ता, डेट पहले दे देते। 9 तारीख से मुराद ये है कि अब 9 तारीख को ये एडवाइस देंगे, सदर के पास जाएगी, 48 घंटे पर अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो ये पहले तहलील हो जाएगी, और बिल्कुल आखिर वक्त में पहले तहलील कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि 1 हफ्ता पहले कर रहे हैं। 30 दिन से क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत के ज़रिए ये अपने लिए कुशन लेना चाहते हैं। 60 दिनों में अगर इंतखाबात होते हैं तो जिस नुक्ते पर ये हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं उस नुक्ते में और चुनाव में बहुत कम दिन बाकी हैं, लोगों की मेमोरीज जो हैं बड़ी ताज़ा होंगी। इनका ख्याल ये है कि IMF से जो रिलीफ मिली है और जिस किस्म का निगरान सेटअप जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, ठीक है, वो अगर इनकी पॉलिसीज़ को लेकर चलता रहे तो 3 महीने के बाद शायद लोगों को कुछ रिलीफ फील होना शुरू हो जाए।
تو بھولتے چلے جائیں گے لوگ پھر ان کی پرفارمنس آہستہ میرے خیال میں آہستہ؟ مفروضہ یہی ہے، بھولتے چلے جائیں گے، اور پھر دوسرے معاملات بھی طے ہو چکے ہوں گے جس کے اندر عمران خان کے کیسز کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر تبدیلی ہے، وہ تو خیر ہو ہی جاتی، لیکن میرے خیال میں 60 دن بہت کم تھے ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے 90 دن لیے۔ بٹ اگر 90 دن کے بعد نگران حکومت چلی جاتی ہے تو آپ کو واقعی لگ رہا ہے 90 دن کے بعد چلی جائے گی؟ جتنا اس کو اختیارات دے دیے ہیں، جتنے اس کو ہر چیز میں معاہدے رد و بدل کرنے کا مجاز بنا دیا ہوا ہے، اختیارات دینے کی جو لاجک ہے وہ پہلے میرے تجزیے سے جڑی ہوئی ہے۔ لاجک یہی ہے کہ وہ تسلسل رکھے گی ان پالیسیز کا جن کے ذریعے ان کا خیال ہے کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی احتمال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ صرف یہی تو نہیں ہے، دوسرے ایکٹرز بھی ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، تو اگر کسی وجہ سے وہی امپاورڈ نگران حکومت چلتی رہی، میرے خیال میں پھر بھی نون لیگ مائنڈ نہیں کرے گی۔ اچھا، ان کے لیے ایک نظریاتی سیاسی معاملہ ہوگا۔ دیکھیں اب نواز شریف اگر واپس آتے ہیں جو کہ آئیں گے اور انتخابات 4 مہینے آگے ہو جاتے ہیں، تو روزانہ لوگ سوال کر کر کے ان کو تو وہ تو کیا کریں گے، اس کو کیا جواب دیں گے کہ میاں صاحب دسو نا انتخابات کا تو کرانے آئیں گے۔ اب شہباز شریف تو ہے نہیں کہ وہ آئیں بائیں شائیں کریں، تو ان کو کل انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے فرق، میری صحت کو فرق نہیں پڑتا اگر مجھے لوگ تانے دیتے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، یہ ان کو کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ ایک تو یہ ان کا مسلسل سٹینڈ ہے، اور مجھے یاد ہے بہت ساری ملاقاتوں میں جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو تب میرے ساتھ جب کبھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور مجھے اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، آدمی میں ان کا نہیں ہوں۔ تو کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے خیال میں اپنے سی وی کو آخر وقت میں جاتے جاتے تھوڑا سا اس کا رنگ بھی بھر رہے ہیں، دوبارہ آنے کی امید رکھ کے دوبارہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے، ظاہر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو رہبر بننے کے لیے تو نہیں آئیں گے، اور پچھلی مرتبہ میرا خیال تھا کہ شاید اگر ان کو نہ نکالا جاتا تو ہو سکتا تھا وہ عملی سیاست کو چھوڑ دیتے، جو میں نے اس وقت پی ایم ہاؤس کا موڈ دیکھا تھا۔ چودھری نثار نے عملاً ٹیک اوور کیا ہوا تھا، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ نواز شریف صاحب کا تکیہ تھا، اور وہ لوگوں سے ملتے ملاتا بھی نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بڑے لوگ شکایت کرتے ہوتے کہ میاں صاحب پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ تو پھر پاناما کے بعد ان کا ریوائول ایک ہوا، تو ایک ذاتی بھی اب انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیم کروانا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کرنا کہ واپس آیا۔ تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا بطور پرائم منسٹر تو گنجائش بنتی نہیں ہے۔ تو امپاورڈ جو نگران حکومت ہے وہ نون لیگ کو سوٹ کرتی ہے، لیکن اس کی فلپ سائڈ بھی ہے کہ امپاورڈ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر وہ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کی ضرورت یہ ہے کہ 9 مہینے یہی چلتا رہے۔ میں نے بہت ہفتوں سے میں نے آرگومنٹ یہ کیا ہے کہ میرے خیال ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں گے، یو آر اویئر آف دیٹ، آئی ہیو بین ٹیکنگ دس لائن، لیکن مجھے 2-3 دن سے نا لگتا ہے کہ شاید مجھے ری وزٹ کرنا پڑے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 ایسے لوگ جن سے رابطہ کیا گیا ممکنہ کابینہ کے اندر ان کی پوسٹوں کے لیے، اب یہ شارٹ لسٹنگ شروع ہو گئی ہے، کوئی 8-10 نام جو ہے ہر منسٹری کے لیے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کے لیے بھی 4-5 نام انہوں نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں۔ ویسے کون کون ہے؟ میں ایک تو وہ ایکس اسٹیٹ بینک کی گورنر ہیں شمشاد اختر صاحب، ان کا نام چل رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی بھی لسٹ کے اوپر موجود ہے، بالکل۔ سومرو صاحب کا نام جو دا مین ہو ریفیوزز ٹو ڈسپیئر، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ گوہر اعجاز صاحب کا نام میں سن رہا ہوں۔ سو یو لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ کمبینیشنز، لیکن وہ جو 2-3 لوگ ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ 3 مہینے کے لیے کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سے جنہوں نے رابطہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ 3 مہینے نہ ہو، زیادہ ہو۔ اور یہ وہی پیٹرن ہے سعدیہ جو لاہور میں بیٹھ کے جب منسٹرز کے انٹرویوز ہو رہے تھے کیئر ٹیکر کے لیے، تو اس کے اندر بھی یہی کہا گیا تھا کہ 3 مہینے نہیں ہے، زیادہ عرصہ چلے گا، تو وہ زیادہ عرصہ چلا۔ ہاں، اور ہر کسی کی کوشش تھی کانٹیکٹس یوز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وزارت تو ہاتھ میں آ جائے نا، چلیں پیسے نہ بھی ملے، ہمیں وہ ٹھپا لگوانا ہے، جھنڈا لگوانا ہے، پھر جھنڈا گاڑی پہ لگ جائے۔ لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کا 2-3 دنوں سے یہ تجزیہ تھوڑا مختلف ہونا شروع ہو گیا آپ کے ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ سے، اس میں جو مردم شماری والا اسپیکٹ آیا ہے جو خود وزیر اعظم نے کہہ دیا حلقہ بندیوں کو لے کر، وہ اور الیکشن کمیشن کا جواب، اس نے بھی کچھ تبدیلی لایا ہے؟ جی میں حیران ہوا تھا ان کے مردم شماری والے بیان کے اوپر، کیونکہ ان کو علم ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ان کو الیکشن کمیشن سے دی گئی ہوئی ڈیٹ کا بھی علم ہے کہ ہمیں کم از کم 4 مہینے چاہیے، پھر ہم نے اگر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں نئی مردم شماری کے اوپر، پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد 2 مہینے کے اندر شیڈیول جاری ہونا، تو ان کو 6 ماہ کا کوشن اپنی اسٹیٹمنٹ کی امپلیکیشن کے طور پر ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی۔ پھر یہ کہ جو لوگ جس قسم کی گپ شپ ہو رہی ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر، اس کے اندر بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے جی کہ نون لیگ نے اگر 90 دن لیے ہیں
اس مفروضے پر کہ جتنا ان کے درمیان اور انتخابات کے درمیان فاصلہ بڑھے اتنا ان کے لیے اچھا ہے، تو پھر 3 مہینے کیوں، 5 مہینے کیوں نہیں؟ اگرچہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی پول آف کرنا بہت مشکل ہوگا، اور جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو چیف جسٹس بن چکے ہوں گے. ان کی عدالت میں ان کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ یہ بھی کر لیں پاور بھی کر دیں. ان کا تو بڑا سیدھا سادہ رویہ ہے. تو اتنا زیادہ پھر ریلائنس صرف اور صرف ان پہ کیوں ہے؟ سپٹمبر کا انتظار سب کے سب کر رہے ہیں، حکومتی ساری جماعتیں کر رہے ہیں، ایون میاں صاحب کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. بندیال صاحب نے جس طریقے سے کورٹ چلائی اور جس ہیجان کے ساتھ کورٹ ان کی چلی، جس ابال کے ساتھ ان کی کورٹ چلی، ہمیں تو آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے انتخابات کے اوپر لگتا تھا کہ آج یہ حکومت گئی کہ اب گئی. بیوروکریٹس بھاگ رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے، صحافی بھاگ رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، رننگ کمنٹری چل رہی ہوتی تھی بندیال صاحب کورٹ کے اوپر. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب وہ چھٹیوں پر عدالت چلی گئی ہے. ملٹری کورٹس کے اوپر بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر کوئی ایسا کیس آیا تو، ورنہ اگلے بینچ کی دستیابی کے اوپر. یہ وہ بندیال کورٹ ہے جو لگتا تھا کہ 18 گھنٹوں کے اندر فیصلہ کرے گی. اس کورٹ کے کنڈکٹ کے پیش نظر میرے خیال میں جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ ذرا تذبذب کا شکار ہے. دے ڈونٹ نو کہ بندیال صاحب جاتے جاتے کوئی بڑی ٹھوکر نہ رسید کر جائیں. سو ایوری تھنگ از آن ہالٹ. ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے دوسرے واپس اسی پہ آتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن سے بہت امیدیں ان لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، توقعات ہیں، بٹ اگر الیکشنز کو آگے لے کر جانا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی مدت بڑھانا، اف دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل، دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ دیٹ ول اسٹے انکانسٹیٹیوشنل ایون ان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ's کورٹ. دیکھیں انٹرپریٹیشن جو ہے کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی کورٹس نے کنڈکٹ کیا ہے، جو پہلے غیر آئینی تھا بعد میں آئینی بن گیا، جو پہلے آئینی تھا قانونی تھا بعد میں غیر قانونی ہو گیا. ایک پرائم منسٹر کو آپ نکالتے ہیں اس تنخواہ کے اوپر جو اس نے لی بھی نہیں، جو تنخواہ ہے بھی نہیں، اور دوسرے پرائم منسٹر کو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ کا کیس چلتا جائے. ایک کو آپ کہتے ہیں سسیلین مافیا، دوسرے کو آپ کہتے ہیں وہ بڑے امانت دار ہیں اور بڑے دیانتدار ہیں. تو تشریحات کے ذریعے آئینی اور غیر آئینی کی ڈیبیٹ چلتی ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے بارے میں جو ہمارا اپنا ماننا ہے وہ یہ، ان کا ٹچ سٹون بڑا سمپل ہوگا. یعنی وہ سمپل ہوگا جس کے اندر بہت گھوم پھر کے وہ چیزیں نہیں کریں گے. وہ آپ کے سامنے اسٹریٹ اینڈ نیرو چیزیں رکھیں گے، اس کے مطابق چلیں گے. اگر اس کے اندر نگران حکومت کی زیادہ طاقت شامل ہے آئینی تو اس کو آئینی کہیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پھر لمبی ڈیٹس نہیں دیں گے، فیصلہ فوراً کر دیں گے. اور یہی حال جو ہے اگر انتخابات کو طویل دینے کی کوئی کاوش ہوتی ہے جو گرے ایریا میں ہے، ان کے یہاں پہ گرے ایریا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ سو موٹو نوٹسز کتنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے پروسیجر آلریڈی دیکھیں، ان کے اوپر پروسیجر آلریڈی انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. جو ان کی خطوط جو انہوں نے لکھے اور جو نوٹس لکھے جسٹس بندیال کے ساتھ، اس میں بڑا واضح انہوں نے کر دیا کنسلٹیشن کے ذریعے ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا پہلا کام کیا ہوگا، لگتا یوں ہے ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ آتے سار انہوں نے یہ جو کورٹ کے اندر ڈویژن ہے کہ تیرے جج اور میرے جج، 5 جج 8 جج 7 جج، انہوں نے ساری کورٹ کی میٹنگ بلانی ہے اکٹھی اور اس کے بعد ہدایات جاری کرنی ہے. تو کنسلٹیشن کے ساتھ کریں گے. سو موٹو کے اوپر ان کا ویو بڑا کلیئر ہے، بینچ میکنگ کے اوپر ان کا ویو بڑا کلیئر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر ان کا ویو بڑا کلیئر ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کو آئینی تحفظ دے کے ان کی کورٹ میں سے گزارا جائے تو میرے خیال میں ذرا غلطی کریں. یعنی ابھی آگے عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی ختم نہیں ہوگا ان کے لیے معاملہ صرف اور صرف بندیال صاحب کے جانے سے. اچھا ابھی اسی پہ آ جائیے دوسری طرف، جو جن کا آپ نے حوالہ دیا، جن کی تعریفیں ہوتی رہیں بندیال کورٹ میں، گڈ ٹو سی یو بھی کہا گیا، سب کچھ ہوا، ان کی نااہلی کے چانسز کتنے ہیں؟ اور توشہ خانہ ہو گیا یا پھر القادر ٹرسٹ کیس ہو گیا، سب کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، بٹ توشہ خانہ بھی وہ جگہ جگہ چل رہا ہے. دیکھیں اب رائپن ہو گیا ہے توشہ خانہ کا کیس. بہت دیر تک دوسرے کیسز کے پیرل چلتا رہا. ان کی ذاتی معاملات والے کیسز ہیں جس میں عدت کا معاملہ ہے، اس کیس سے لے کر اور BCO اور کیسز ہیں ان کے ساتھ یہ چلتا ہے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ برانچ آف ہو کے اس کے اوپر جو پھل ہے وہ آپ کو پکتا ہوا نظر آ رہا ہے. لہٰذا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جس کی ساری نظریں تھیں، خیال یہ تھا کہ ہمایوں دلاور کو وہ اڑا کے رکھ دیں گے اور کہیں گے جی ٹھیک ہے فیس بک کے اوپر جھوٹی پوسٹ بھی ہیں تو آپ کا مورل رائٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں، عدالت بھی یہی ہوگی، کیس بھی یہی ہوگا، جج بھی یہی ہوگا. اور ایک تشریح یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اب جج کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وکلا کو کہ آپ نے جا کے دلائل بھی دینے ہیں اور عدالت کے کہنے پہ دینے ہیں. سو ان اے وے تمام تر ریلیف کا ڈھول پیٹنے کے باوجود ان کا کیس جو ہے توشہ خانہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان کی نااہلی ہے
जेल है। देखें डिक्लेयर तो नहीं किया, देखें डिक्लेयर तो नहीं किया ना, देखें ज्यूलरी डिक्लेयर नहीं की, ये तो वो मान चुके हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, ज्यूलरी डिक्लेयर नहीं की। वो वहाँ पे तनख्वाह डिक्लेयर नहीं हुई थी और बेटे से जो कहते हैं कि जी वो यहाँ पे ज्यूलरी डिक्लेयर नहीं की और मुसलसल नहीं की, और उसके बाद उस ज्यूलरी को रखने, खरीदने, बेचने के तमाम अमल को ओन भी किया। तो इफ़ यू आस्क मी, मिस डिक्लेरेशन रिपीटेडली falls in the category of a criminal offense और उसके ऊपर सजा है, तो ओपन एंड शट दैट वे। अब जो तरमीम की है उसमें वो 5 साल उन्होंने कर दिया जी, 5 साल उन्होंने कर दिया, जहाँ पे तय्युन नहीं है वहाँ पे 5 और ये देखें जो उन्होंने सबसे ज़्यादा महंगे वकील हैं अपने, वो इस केस पे लगाए हुए हैं। तो वैसे ये भी सवाल है कि जो ख्वाजा हारिस की फ़ीस है वो जो दे रहे हैं उनकी अपने डिक्लेयर्ड एसेट्स के साथ कैसे अलाइन करती है। बस देखें ना, अगर आप और मैं 2 फरारी गाड़ियाँ चला रहे हों तो लोग कहेंगे तनख्वाह आपकी इतनी है, तो गाड़ियाँ फरारी चला रहे हैं, जो आपके ड्राइवर की तनख्वाह है वो आपकी डिक्लेयर्ड तनख्वाह से ज़्यादा है, तो भैया ये पैसे कहाँ से आए। तो मेरे ख्याल में ये भी मामला अगले दिनों में आएगा कि ख्वाजा हारिस को कितने पैसे दिए, आना चाहिए ना। भाई आपने वकील इतना महंगा हायर कैसे किया? ये सवाल वैसे हुआ नहीं कभी उनसे, होना चाहिए। भी वो जा रहे होते हैं, पेश हो और देखें इतने महंगे होटल में जहाँ से हम करीब से गुजरे तो हमारा बटवा खाली हो जाता है, उसमें ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो बराजमान है, और आपको पता है वो बड़े नाजुक मिजाज किस्म के वकील हैं, उनके तो काफ़ी ज़्यादा नखरे उठाने पड़ते हैं। अच्छा चलिए, अब ये भी ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको जो उनकी फ़ी जा रही है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, वो अफोर्ड किस तरह कर रहे हैं, किस तरीके से। बट जो अलकादर ट्रस्ट है उसके अंदर भी जो हमें बार बार बताया जाता है फराह गोगी जो हैं वो तैयार बैठी हुई हैं, इनकी अपनी अहलिया तैयार बैठी हुई हैं, ये खबरें हैं या वाकई कोई ठोस एविडेंस है जो हुकूमती वज़रा आकर बता रहे होते हैं? बुज़ार साहब के जाने के बाद जब से वसीम अकरम प्लस वसीम अकरम माइनस हुआ है, परवेज़ खटक के जाने के बाद, महमूद ख़ान के जाने के बाद, ये 3 चीफ मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर चेयरमैन पीटीआई ने 9.5 साल केपीके के अंदर और 4 साल पंजाब के अंदर अपनी कामयाबी का नैरेटिव बनाया है। अगर बुज़दार साहब जा सकते हैं तो फराह गोगी की क्या मजाल है। और आप देखें, मेरे ख्याल में सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया था उस साहब ने जिन्होंने वो घड़ी ख़रीदी, और वो उसमें तो एक हैरान कुन बात बता रहे थे कि वो $20 मिलियन की ऑफ़र हुई है उनको। अब अल्लाह आलम हुई है नहीं हुई है, लेकिन ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो घड़ी है वो बता रहे हैं ख़रीदी है, फराह गोगी का नाम लिया है, वो जो उनके लॉयर हैं इमरान खान साहब के जिनके ऊपर बड़ा तकिया करते थे, उनका नाम लिया है, शहजाद अकबर। तो ये नेटवर्क तो अब आपको नजर आ रहा है। तो फराह गोगी ने वापस तो पाकिस्तानी आना है, तो वादा माफ गवाह बनना भी कोई इतनी स्पेशली देखिए ना, इतना धंधा जिसने कर लिया है उसके लिए वादा माफ गवाह बनकर एक सियासी प्ली बारगेन करना क्या मुश्किल है। अगरचे मुझे उसके ऊपर सख्त एतराज़ होगा, और ये भी इशू जस्टिस काजी फायजीसा के कोर्ट में जाएगा कि आप कैसे लोगों को जो जिनके कायदीन इन मामलात में मुलव्वस थे उनके साथ आप भावताव करके उनको पवित्र आप कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को लेकर गुज़श्ता 4 दिन से इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर नेशनल सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ एक नई बहस का आगाज किया जा चुका है। मंगल के रोज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में तरमीमी बिल पेश करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकारी दस्तावेजात के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अंग्रेज़ के बनाए गए कानून में तरामीम नागुज़ीर हैं। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल को वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बुध के रोज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया, जहां पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की जानिब से बिल को भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को बिल सेनेट की कायमा कमेटी में भेजने का ऐलान करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने बिल पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा लगता है हम सेनेट में नहीं बल्कि किसी शहजादे की रियासत में मौजूद हैं, जहां मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथ बांधे जाते हैं, और जो वज़रा कहते हैं या काबीना से मंजूर होने के बाद आता है उसको तोते की तरह दोहराता हूँ। रजा रब्बानी सिर्फ यही नहीं रुके, इसके बाद ज़ेरे बहस बिल और दीगर बिल्स की कॉपीज भी फाड़ दी। सवाल उठता है कि आखिर बिल में ऐसा क्या है जिसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर इस कदर मुखालफत है, या सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत का सिलसिला जारी है।
अहम बात यह भी है कि बिल का 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही बिल का अतलाक किसी भी माजी के केस पर होगा। बिल को मुतारिफ कराने का वाहिद मकसद कानून को असर हाजिर के कवानीन के मुताबिक मौसर बनाना है। अंग्रेज़ के बनाए गए कानून को बरतानिया के अंदर आज की तारीख तक कई मरतबा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया जा चुका है। कानून हर किसी पर लागू नहीं होगा। इसका ताल्लुक मुल्क के सिक्योरिटी के मुतालिक हसास मालूमात को लीक करने वालों के खिलाफ होगा और वाहिद मकसद हसास मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ है। 1923 के बनाए गए कानून में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कोई जिक्र नहीं था, जिससे शामिल किया गया। मीडिया के मखसूस हल्के और सोशल मीडिया पर कुछ मखसूस ज़ाती मुफाद की खातिर प्रोपेगेंडा का सिलसिला जारी रखते हुए एतराज़ उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को गिरफ्तारी का इख्तियार मिल जाएगा। हालांकि तरमीम के बावजूद गिरफ्तारी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ FIA के पास होगा। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में तरमीम के खिलाफ मनफी तशहीर करना और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। तरमीम में डॉक्यूमेंट के मफहूम की तशरीह और इसको वसी किया गया है, जिसमें अब अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात प्रोक्योरमेंट से मुतालिक कोई तहरीरी, गैर तहरीरी, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या कोई दूसरा टेंजिबल और इंटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट शामिल होगा। अगर मौजूदा बरतानवी कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को देखा जाए तो इसे पहली मरतबा 1911 में मुतारिफ करवाया गया था। पहली दफ़ा मुतारिफ कराने के बाद 1920 में, 1939 में, 1979 में इसमें तरमीम हो चुकी हैं। बरतानवी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1979 के मुताबिक अगर किसी आम शहरी को भी किसी तरह अहम सरकारी मालूमात तक रसाई मिलती है और वो उसको मंजर आम पर लाने का जिम्मेदार बनता है तो फिर वो भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जुमरे में आएगा। बरतानवी हुकूमत ने वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम जारी रखी और आज की तारीख में भी मगरबी ममालिक जिनमें बरतानिया, अमरीका शामिल हैं, इनमें सरकारी मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम गर्दाना जाता है। आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमें रहे मुमताज़ माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान साहब अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले तो ऑब्वियसली ये जो इब्हाम है इस बिल को लेकर, जितनी इस पर तनकीद है, ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्यों आपको लग रहा है कि इस कदर क्रिटिसिज्म इस पे आ रहा है, इतने दिन से शोर मचा हुआ है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो इस वक्त भी एक बिल की सूरत के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सिलेक्ट कमेटी के पास गया है वो अपनी रिकमेंडेशंस लेके आएगी। उसके बाद ये है कि अगर वो इस चीज़ को सर्टन रिकमेंडेशंस अपनी देते हैं तो दोबारा नेशनल असम्बली के पास जाएगा और नेशनल असम्बली अगर उसको अडॉप्ट कर लेती है तो फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एंडोस कर देते हैं तो वो वापस आके तो उसको आप एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तौर पे जाया जाएगा और अगर प्रेसिडेंट नहीं करते तो दोबारा उसको जॉइंट सेशन में आएगा और जॉइंट सेशन के अंदर करेगा, पहले भी हो चुका है, जिस तरह पहले भी हो चुका। तो ये एक लंबा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के अंदर उन चीज़ों ने जाना है और चीज़ों ने वेट भी उसके अंदर होना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है वो ये है कि क्या किसी मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके दो एरियाज़ हैं। एक वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है या मौका देता है और पाकिस्तान के इन इदारों के अंदर, चाहे वो सिविलियन इदारे हैं चाहे वो मिलिट्री के इदारे हैं, उसके अंदर बैठते हैं और वो अंडर डिक्लेरेशन होते हैं कि वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या जो इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हो। दूसरा ये है कि आम एक पाकिस्तानी आदमी जो है वो उस चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा कि जिसके अंदर एस्फनेज या वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्टेट के अगेंस्ट जाती हैं, ताकि ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इश्यूज़ या पाकिस्तान के जो नेशनल एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ के अंदर जो हमारे फॉरेन एनिमीज़ हैं कोई ऐसा काम ना करे, उसका अलाकार ना बने। तो ये बुनियादी तौर पे इन एरियाज़ के अंदर काम करता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन शायद इस वजह से भी है कि जब आपके जो अरकान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ये शिकवा कर रहे होंगे कि एक दिन में 12-12, 14-14 कवानीन बिल्स आ रहे हैं तो हमें तो एक भी बिल पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर ये मुखालफत तो होगी, और अगर पहले मुशावरत हो जाती पार्लियामेंटेरियंस के साथ, पहले इसको स्टैंडिंग कमेटीज़ में भेज दिया जाता, उसके बाद आता तो देखिए मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना और ये इसी के लिए हम आवाम वोट देते हैं। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है कि अगर कोई भी आप बिल पास करते हैं और उसके अंदर एक प्रोसेस है पार्लियामेंट का
کہ ایک بل انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک ریزولوشن آتی ہے, اسپیکر اسے بل کو جو ہے اگر وہ موشن ایکسیپٹ کی جاتی ہے تو اس کو وہ کنسرن جو کمیٹی ہے, چاہے وہ انٹیریئر کی ہے, ڈیفنس کی ہے, فارن کی ہے, جس سے وہ ریلیٹڈ ہے, اس کے پاس بھیجتا ہے. کمیٹی ان چیزوں کو کنسیڈر کرتی ہے, کنسیڈر کر کے ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی کے اندر, اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے اس کی کلاز بائی کلاز جو ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے. تو ایک پروسیس ہے, یہی سینٹ کے اندر اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اب اس حد تک بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی آپ نے اس طرح کا امپورٹنٹ بل پاس کرنا ہے نیشنل سیکیورٹی, اور میں تو اس چیز سے بھی آگے ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بل بھی پاس کریں تو اس کی صرف سلیکٹ کمیٹی کے اندر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہ جائے, بلکہ ان کو اس کی پراپر پریزنٹیشن دیں. اگر اس کیس کے اندر جو ہے وہ پراپر پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے 40 ممالک کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, دنیا کے لا چل رہا ہے, یہ آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, سنگاپور بھی ہے, فلپائن بھی ہے, یہ کہیں پارلیمنٹیرینز کو بھی نہیں پتا, بریف نہیں کیا گیا ان کو, نہ ہی میڈیا پر آ کر اس قسم کی چیزیں بتائی گئی دوسری جو اس کے اندر امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ بتایا یہ جاتا اور سٹارٹ اس چیز کے اندر لیا جاتا کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور جس کے اندر یہ اسپیشل لاز ہیں یہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے وہ 1860 کا ہے, پاکستان کا کرمنل کوڈ جو 1808 کا ہے, سی پی سی 1908, اور یہ بھی 1923 کا ایک لا ہے. اب 1923 کے لا کو اگر آپ 2023 کے اندر آپ دیکھیں, اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ برطانیہ نے جب یہ لا پہلی دفعہ 1889 کے اندر جب اس کو انٹروڈیوس کیا تو اس کے بعد جب 1923 کے اندر وہ آیا سب کانٹیننٹ کے اندر, پاکستان نے 1947 کے اندر اس کو اڈاپٹ کیا. کسی حد تک جو ہے وہ پروسیجرل کی حد تک جو انکلوژنز کی گئیں وہ 1956 کے اندر کی گئیں. 56 سے لے کے 2023 تک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہی نہیں آئی, حالانکہ برطانیہ نے 1989 کے اندر اس لا کو ری ویمپ کیا, انہوں نے ڈیزائن کیا, ٹیکنالوجیز لائی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو 2023 کی ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ کی 1923 سے میچ تو نہیں کر سکتی. اب آپ کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی آ گئی, ملٹری انسٹالیشنز کی ڈیفینیشنز بھی چینج آ گئی, جو آپ کے اینیمیز ہیں ان کی بھی ڈیفینیشنز چینج آ گئی. اس کے بعد جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ ہے ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے. اب یہ ہے کہ کورٹ آف لا کے اندر جب آپ کوئی بھی چیز لے کے جاتے ہیں تو جتنی دیر تک وہ اوریجنل اسٹیچوٹ کے اندر پرمیسیبل آپ نہیں کرتے, آپ کورٹ آف لا کے اندر اسے پریزنٹ نہیں کر سکتے. پھر جو ایک اور تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جو تھا وہ ویگ اس طرح تھا کہ کون سی ایسی ایجنسی ہے جس کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس طرح کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے. یہیں پر کیونکہ یہ کچھ چیزیں کافی دنوں سے چل رہی ہیں, اگر کسی پر شک ہے یا کسی کو گرفتار کرنا ہے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے, تو وہ گرفتاری صرف اور صرف ایف آئی اے کر سکتی ہے, یا جو تاثر چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں جی آئی ایس آئی کا جب دل کرے گا اٹھا کے لے جائیں گے, ایم آئی اٹھا سکتی ہے, آئی بی جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے, یہ بتائیے گا انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کی اریسٹ کر سکتی ہیں؟ اس وقت یہ ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو ایک پرپوز بل جو اس وقت سینٹ آف پاکستان کے اندر آیا ہے اس کے اندر جو سیکشنز ہیں اس میں ایک سیکشن 6 ہے, سیکشن 7 ہے, سیکشن 8 ہے, سیکشن 9, 11 اور 12 ہے. 12 کے اندر ایک ایجنسی کا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے 12 جو ہے وہ بیسیکلی ایک پروسیجر ہے. ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جتنی بھی اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے یا پارلیمنٹ کے, وہ سبسٹینٹیو پہ کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا اس کا یوزیج جو ہے وہ ایز اے اوفینس کے طور پہ آنا چاہیے, یا لا کو جو ہے وہ 2023 کو چینج 1923 کو کیا جانا چاہیے. یہ سب اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہے. اب دو چیزوں کا پروسیجر کا ایشو آیا. اب پروسیجر کے اندر یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے سیکشن 11 کے اندر کہ جی آپ کسی وقت بھی بغیر وارنٹ کیے آپ اس کو لے کے گرفتار کر سکتے ہیں یا آپ سرچ وارنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سیکشن 11 بھی جو ہے وہ آپ کا ریگولیٹ کیا جائے گا سیکشن 12 کے اندر, جس کے اندر ایک ایف آئی اے ایجنسی ہے. ایف آئی اے کا ڈی جی آتھورائز کرے گا کسی کو انویسٹیگیشن. نمبر 1 کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اگر اس اوفینس کے اندر ہے, پھر آپ کا ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے, پھر وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس چیز کے اندر ہے وہ ہے کہ انبریڈل جو پار ہے. اب پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لاز ہیں اور دنیا میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں کے اوپر آپ انسٹنٹ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے سیفٹی والو ہونے چاہیے. اب دیکھیں کہ نارکوٹکس ہے, اگر کوئی شخص لے کے جا رہا ہے. ایک اور چیز بھی بات چل رہی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ جناب یہ فون کے اندر کسی فورن ایجنٹ کا نمبر ہے, ایڈریس ہے, یا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے, کوئی ای میل آئی ہوئی ہے, تو اس بنیاد پہ بھی آپ اریسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں. پہلے تو میں 3 اپریہنشنز جو اس چیز کے اندر. نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ جو میں نے اس کا لا کا پڑھا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا,
اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ابھی تک نہیں ہے اور نہ دیا گیا ہے اور نہ ہونا چاہیے. نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ صرف اپریہنشن جو ہے وہ اس کے اندر کوئی اوفینس نہیں ہے, آپ کا کوریبریٹو ہونا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز آئے. تیسرا اس چیز کے اندر ہے کہ چونکہ اگر ایک کنسرنز آیا ہے تو اس کنسرنز کو ایڈریس یہ کیا جا سکتا ہے کہ سیکشن 11 کے اندر اگر کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ جا کے ان سرچ وارنٹ کرتی ہے, اریسٹ پہ جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ اس کو جو کنسرنڈ میجسٹریٹ ہے اس کی پرمیشن آپ اس کے اندر ڈال دیں کہ آپ کو, اور دنیا کے سارے ممالک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو سرچ وارنٹ کے لیے ایون اس کے لیے جو کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے جو ہمارا 1898 تو اس کے لیے 103 جو ہے سیکشن جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ سرچ وارنٹس کی پرمیشن لے لیں. بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب فار جوائننگ us. We'll take a break here. Stay tuned. گزشتہ اتوار کے روز خیبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں JUIFA کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکے کی شدت نے ایک بار پھر بہت سے پاکستانیوں کو دہشت گردی کے پرانے دور کی یاد دلا دی, جب ہر شخص گھر سے باہر نکلتے یا کسی پبلک مقام پر جاتے وقت 1000 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہوتا تھا. اس خودکش دھماکے میں 54 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 90 سے زائد زخمی ہوئے. دھماکے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ خراسان داعش نے قبول کی. ایک سال کے دوران خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 670 واقعات ہوئے, جس میں 17 خودکش, 15 راکٹ, 107 دستی بم حملے جبکہ فائرنگ کے 382 واقعات شامل ہیں. سب سے زیادہ 140 واقعات شمالی وزیرستان میں ہوئے جبکہ DI خان میں 81, پشاور میں 56, باجوڑ میں 56 اور جنوبی وزیرستان میں 49 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. گزشتہ 6 ماہ کے دوران دہشت گردوں کے خلاف 1152 آپریشنز کیے گئے, جس میں 432 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ مختلف آپریشنز کے دوران 139 دہشت گرد مارے گئے. دوسری جانب ایک برس کے دوران بلوچستان میں بدامنی کی ایک نئی لہر اور دہشت گرد حملوں میں بھی تیزی دیکھی گئی, جہاں صرف جولائی کے مہینے میں یوب اور سوئی میں الگ الگ حملوں میں 12 افواج پاکستان کے اہلکار شہید ہوئے. گزشتہ 2 سال کے دوران پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کا ایک پس منظر ہے جو آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم بیان کریں گے. 2008 سے شروع ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں افواج پاکستان نے 7 ٹرائبل ایجنسیز پر مشتمل 48,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرایا اور ریاست پاکستان کی ریٹ کو پھر سے قائم کیا. دہشت گردی کے جنگ کے نتیجے میں 83,000 پاکستانیوں نے مختلف دہشت گردی کے حملوں میں اپنی جانیں گنوائیں جبکہ دہشت گردی کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو $126 بلین کا نقصان ہوا. افواج پاکستان کے آپریشنز کی بدولت 18,000 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان نے لازوال قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا. 15 اگست 2021 کو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان میں تصور کیا جاتا تھا کہ افغان طالبان پاکستان مخالف دہشت گرد گروپوں بالخصوص تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. خیال کیا جاتا تھا کہ اب دہشت گرد عناصر کو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز جن میں را, CIA اور NDS شامل ہیں ان کی سرپرستی اور ٹریننگ نہیں مل سکے گی, جن کا واحد مقصد پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا تھا. افغان طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہو چکا ہے, بھارتی اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے, TTP اور ان جیسے دوسرے گروپس کی بقا خطرے میں پڑ چکی تھی اور ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں ناپید ہو چکی ہیں اور پاکستان میں امن کا بول بالا ہوگا اور دہشت گرد عناصر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. مگر ایسا نہ ہو سکا. تحریک طالبان پاکستان جن کے لیے دنیا اور بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد ناپید ہو چکی تھی, اس کے باوجود پاکستان کے خلاف ایک بار پھر سے سفرہ نظر آئی. افغانستان کی تنگ ہوتی ہوئی سرزمین بھی ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکی. افغان طالبان کی کابل حکومت کے وجود میں آنے کے 1.5 ماہ کے بعد سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے سربراہ نے TRT ورلڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپوں کے افغان طالبان کے تعاون سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. سابق وزیر اعظم نے انٹرویو میں مزید کہا
کہ طالبان گروپ ہماری حکومت کے ساتھ مفاہمت اور امن کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کی صورت میں ہم انہیں معاف کر دیں گے اور وہ عام شہری بن جائیں گے۔ حکومت پاکستان اور دہشت گرد گروپوں کے مابین مذاکرات کا عمل اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ 15 سال میں پہلی بار بیرونی امداد ان کے لیے بند ہو چکی تھی اور ان کی بقا خطرے میں تھی، اور ریاست پاکستان کے لیے ان کا کلا کما کرنا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو چکا تھا۔ مگر وزیر اعظم پاکستان کے TRT ورلڈ کو انٹرویو کے 1 ماہ کے بعد 1 نومبر 2021 کو ریاست پاکستان اور تحریک طالبان کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدے کی مدت 30 دن پر محیط تھی، جبکہ معاہدے کے مطابق اسلامی امارات افغانستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنا تھا۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو پہلی کھیپ کی صورت میں 100 معمولی نوعیت کے جنگجوؤں کو رہا کرنا تھا۔ تحریک طالبان کی طرف سے 10 دسمبر 2021 کو جنگ بندی میں توسیع کرنے سے انکار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی۔ حالانکہ پاکستان کی طرف سے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے معمولی جنگجوؤں کی پہلی کھیپ، جس میں 12 قیدی تھے، ان کو افغان حکومت کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ معاہدہ کرنے اور معاہدے کی توسیع میں انکار تک 15 اگست سے لے کر 10 دسمبر تک ریاست پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں مصروف رہی۔ 4 ماہ کی مدت میں دہشت گرد گروپوں کو نہ صرف پاکستان کے قبائلی علاقوں میں قدم جمانے کا موقع ملا، بلکہ ان تنظیموں نے دیگر علاقوں میں بھی پھیلنا شروع کر دیا۔ 2021 سے پہلے ہونے والے تمام معاہدے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اس وقت ہوئے جب حکومتی ریٹ ان علاقوں میں مکمل ختم ہو چکی تھی۔ البتہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں طے پانے والا واحد یہ معاہدہ تھا جو اس وقت ہوا جب ریاست مضبوط اور دہشت گرد گروپ اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے۔ معاہدے اور مذاکرات کے عمل سے TTP کو ایک بار پھر سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں قدم جمانے میں مدد ملی۔ سابق وزیر اعظم کا TRT ورلڈ اور دیگر مغربی اداروں کو دیے گئے انٹرویوز میں ان کا یہ کہنا کہ I do not believe in military operations TTP کے معاملے میں بالکل irrelevant ہو جاتا ہے۔ انگریزی کی ایک مشہور کہاوت ہے if it ain't broken don't fix it، جس کا مفہوم ہے کہ اگر پہلے ہی سب صحیح ہے تو اسے ٹھیک کیا کرنا۔ جب TTP کمزور تھی تو پھر مذاکرات اور معاہدہ کیوں؟ آج پاکستان کے سیکیورٹی صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری رہنے والی جنگ کے مثبت ثمرات ہم نے اپنے ہاتھوں کیسے گنوا دیے؟ آج کیا پاکستان پھر سے ایک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے ماضی کے معاہدوں سے کیوں سبق نہ سیکھا؟ That's all for tonight. اجازت دیجیے، خدا حافظ۔